أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. گزشتہ درس کے آخر میں ایک مثال ذکر کی گئی تھی جسے اللہ رب العزت نے یہاں سورہ زمر میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے وہ مثال اس دنیا کے لیے دی تھی کہ عقل مند لوگ جو ہیں اس مثال کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے اور اس دنیا کی عمر کتنی ہے، انسان کی زندگی کتنی ہے. اگر اس مثال کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ باتیں آسانی کے ساتھ آدمی سمجھ لیتا ہے. اور وہ مثال کیا تھی؟ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی ایک ہی ہے. آسمان سے جو بارش کے ذریعے پانی نازل ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے. پھر وہ زمین میں سوتوں، نالوں، نہروں، دریاؤں، چشموں، مختلف رنگوں میں زمین میں پھیل جاتا ہے. اس پانی کی برکت سے اللہ رب العزت پودے اگاتا ہے. پودوں میں فصلوں کے پودے ہیں، گندم، جوار، اور پودوں میں بڑے درخت ہیں جو پھلوں کے درخت ہیں، آم، سیب، مالٹے، یہ اور وہ. ایک زبردست قسم کی بہار دکھا کر فصل 2-4 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے. گندم کی، جوار کی فصلیں 2-4 مہینے کے اندر زبردست بہار دکھاتی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں. یعجب الزراع، اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ کھیتی باڑی کرنے والے کو بڑی خوشی ہوتی ہے اپنی فصل دیکھ کر، اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں. یہ سورۃ فتح کے آخر میں یہ الفاظ ہیں. انتہائی خوبصورت لگتی ہے لیکن کب تک؟ ہری ہے، پھر پیلی ہو گئی، پک گئی، کٹ گئی اور ریزہ ریزہ ہو گئی. اس دنیا سے ان پودوں کا نام و نشان مٹ گیا. اب رہے بڑے درخت جو پھلوں کے درخت ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک وقت تک ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کا پہلے پھل آنا بند ہوتا ہے، پھر وہ درخت جو ہیں وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان درختوں کی لکڑی تک باقی نہیں رہتی.
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر عقل و ہوش سے تھوڑا سا کام لو تو تمہیں سمجھنا آسان ہے کہ اس دنیا میں چاہے کوئی کتنا بھی لمبا عرصہ رہا لیکن ایک دن اس کو جانا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہے کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس ڈاکٹروں حکیموں کو دینے کے لیے پیسہ بہت ہے، میں اپنی زندگی کو لمبا کر سکتا ہوں یا میں مرنے سے بچ سکتا ہوں، آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس شخص کے لیے سب سے زیادہ پیسوں کی دولت کی مثال دی ہے وہ تو قارون تھا۔ اس قارون کے خزانے اسی کے سر پہ رکھ کر اس کو زمین میں دبا دیا گیا، زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک زمین میں دھنسا جاتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ بادشاہ، بڑے بڑے ملکوں کے حاکم، بڑی بڑی دولتوں کے مالک اس دنیا میں آئے، ڈاکٹر، یہ وہ، حکیم، دوائیاں، کسی کی چیز کی کمی نہیں، لیکن کیا کبھی کوئی دنیا میں ہمیشہ رہا ہے؟ دنیا میں ہمیشگی کسی کو نہیں۔ اگر ہمیشگی حاصل ہے تو وہ صرف لوجہ رب ہے، صرف آپ کے رب ذوالجلال کو ہمیشگی حاصل ہے اور کسی چیز کو ہمیشگی حاصل نہیں۔ یہ آسمان اتنی بڑی مخلوقات، یہ زمین اتنی بڑی مخلوق، اللہ رب العزت ان کو اپنی مٹھی میں لے لے اور اس طرح بند کر دیا جائے گا اس زمین و آسمان کے پورے نظم و نسق کو جس طرح کہ کوئی اپنی کتاب کو بند کر کے بغل میں دبا لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر غور کرو تو تمہاری زندگی یہی ہے کہ تھوڑا لمبا بڑا درخت ہے، تھوڑا زیادہ وقت نکال لیتا ہے، چھوٹی فصلیں جلدی کٹ جاتی ہیں، لیکن جانا جانا ٹھہر چکا ہے، جی کا جانا ٹھہر چکا، اب گیا کہ کب گیا، یہ جائے ہی جائے۔ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے آگے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ یہاں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے، اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے، صراط مستقیم پر رکھے اور اپنے نبی کی اطاعت میں رکھے۔ یہ جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن جہاں ہم نے جانا ہے وہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں چلے گئے تو وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہنے والا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے بلکہ آیات پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس آدمی کا سینہ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ شرح صدر کا لفظ ہمارے یہاں بڑا معروف ہے، کوئی معاملہ ہو، اگر کوئی آدمی مشورہ پوچھے، کوئی بات کرے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ابھی اس موضوع پر مجھے شرح صدر حاصل نہیں ہوگی۔ شرح صدر کب حاصل ہوگی؟ حق کو قبول کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، جب اللہ دل کھول دے کہ یہ بات صحیح ہے، اسے لے لو، تو شرح صدر ہو گئی۔ شرح صدر سینے کا کھل جانا، سینے میں دل میں بات کا گھر کر جانا، یہ ہے شرح صدر۔ اللہ رب العزت دو آدمیوں کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، ایک روشنی پر ہے، دین اسلام اور شریعت پر ہے، کیا یہ آدمی اس آدمی سے مل سکتا ہے جس آدمی کا سینہ یا دل پتھر کی طرح سخت ہے اور وہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے؟ کیا یہ دونوں آدمی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہیں اور اللہ رب العزت کے ذکر سے، خاص طور پر اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، اور یاد الہی، ذکر الہی، اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اس کا کلام پڑھا جائے، ان کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا،
ایسے دلوں کے لیے فرمایا فویل، ایسے دلوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے دلوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ ویل ایک وادی ہے جہنم میں، جس وادی میں اہل جہنم کے خون اور قریب اکٹھے کیے جائیں گے، یہ اس وادی میں جانے والے۔ فویل للمصلین بھی ہے نا، نمازی جو اپنی نماز سے غافل ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی من مرضی کی، جیسے چاہے پڑھ لی، پڑھی نہ پڑھی۔ اور نمازیوں میں تو آپ کو معلوم ہے نا بہت ساری قسمیں ہیں، پڑھی نہ پڑھی، جب جی چاہا پڑھنے لگ گئے، کبھی دیکھا تو لگتا ہے کہ یہ تو کبھی چھوڑنے والے نہیں، اور کبھی دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ تو کبھی پڑھنے والے نہیں۔ عجیب سا انداز۔ اللہ رب العزت نے ان نمازیوں کے لیے بھی ویل کہا، اور یہاں فرمایا کہ جس آدمی کا دل اللہ کے ذکر کی نسبت سخت ہے، جس کے دل پر اللہ کا ذکر کوئی اثر نہیں کرتا، اس کا کلام پڑھے اثر نہیں ہوتا، اس کی باتیں سنائیں اثر نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی ہوئی واضح گمراہی میں۔ جس کے دل پر اللہ کے کلام کا اثر نہ ہوگا وہ ہدایت پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یقیناً گمراہی میں۔ آگے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے، کتاباً ایسی کتاب، متشابہا جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، مثانی اور بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ یہاں الفاظ صرف چند ہیں لیکن کئی باتیں ہیں یہاں۔ ایک مثانی، جس کے احکام، جس کے مسائل، جس کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ آیتوں کا بار بار دہرایا جانا، ایک تو جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت بار بار کی جاتی ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، جس نے سارا سال نہیں پڑھا وہ بھی قرآن اتار لے گا انشاءاللہ۔ کیا خیال، اتاریں گے یا نہیں؟ جنہوں نے پچھلے 11 مہینے سے قرآن اونچا لٹکا رکھا ہے یا کہیں اونچے کسی طاق میں سجا رکھا ہے وہ بھی اب اتار لے گا۔ ایک مہینہ رمضان کا مسلمان بڑے شوق سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ شوق پورے سال کے لیے ہو جائے۔ وہ آیتیں بار بار پڑھی جا رہی ہیں، بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ اور سبع من المثانی والقرآن العظیم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن عظیم بھی ہے اور سبع مثانی، 7 آیتیں بھی ہیں جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سبع مثانی، سبع یعنی 7 آیتیں ہیں، یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس سبع مثانی کے بارے میں، بار بار پڑھی جانے کے بارے میں بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ نماز کی ہر رکعت میں ہر حال میں پڑھی جائے گی۔ آدمی امام ہے تب پڑھے گا، آدمی معموم یا مقتدی ہے تب پڑھے گا، اور آدمی اکیلا ہے تب بھی پڑھے گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہر حال میں پڑھی جائے گی۔ اور روزانہ 5 نمازیں ہیں، اگر باقی رکعتوں کو چھوڑ بھی دیا جائے، جیسے کبھی کبھی یہاں آپ کو اندازہ ہوگا عرب لوگ فرض پڑھتے ہیں نکل جاتے، بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے پڑھتے نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے نہیں پڑھتے، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو گھر میں جا کے پڑھتے ہیں، پہلی پڑھ کے آتے ہیں، بعد والی گھر میں پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے یقیناً کہ جو نہیں پڑھتے، فرض ادا کر لیا الحمدللہ۔ اگر ایک دن میں صرف فرض بھی پڑھے جائیں تو کتنے فرض ہیں؟ 17 فرض ہیں، صرف فرض رکعتیں، کم از کم 17 مرتبہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دہرائی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتاباً متشابہا مثانی، کتاب ہے ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی اور بار بار پڑھی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم اور اس کی آیات ہیں۔ اور متشابہاً سے مراد بھی یہ کہ اس میں احکام ہیں،
مسائل ہیں، آداب ہیں، ملتے جلتے ہیں، آیات ملتی جلتی ہیں. ایک معنی یہ کیا گیا، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ قرآن کریم جو پہلی کتابیں ہیں ان کتابوں سے ملتی جلتی ایک کتاب ہے، کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابیں نازل کی، قرآن کریم کو بھی نازل کیا. پہلی کتابوں کے بعد یہ کتاب نازل ہونا تھی، پہلے انبیاء کے بعد اس نبی کو اللہ رب العزت نے مبعوث کرنا تھا، لہذا یہ پہلی کتابوں سے ملتی جلتی کتاب ہے. گویا کہ قرآن کریم بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسے بار بار پڑھنا چاہیے. اس کے مسائل ملتے جلتے ہیں، احکام ملتے جلتے ہیں، اور یہ کتاب پہلی کتابوں کے ساتھ بھی ملتی جلتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ احسن الحدیث ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی. اب یہاں میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس لفظ سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں اور دوسروں کو ڈراتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی گالی ہو. ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر لفظ حدیث جو ہے، اور اس سے ایک لفظ اضافی اور کر لیں تو اہل حدیث کر لیں. اہل حدیث اس وقت ہوا بنا ہوا یا نہیں؟ ایسے سمجھتے ہیں کچھ لوگ، تو ایسے سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کہا تو یہ اسلام سے سمجھے باہر. اہل حدیث کو گویا مسلمان ہی سمجھنے کو تیار نہیں، اور کچھ ہیں تو وہ مسلمان سمجھتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ بد مذہب ہے. مسلمان تو ہیں لیکن یہ بد مذہب ہے. یعنی جتنا کوئی بڑے سے بڑا بھی الزام دے سکتا ہے وہ لوگ دیے چلے جاتے ہیں. اور ایک ہیں وہ کہیں گے کہ یہ وہابی ہے، اور لفظ وہابی کو اہل حدیث سے بھی زیادہ بدنام کیا گیا. وہابی کو اہل حدیث سے بھی زیادہ بدنام کیا گیا، اور سمجھ لیا گیا کہ یہ سعودی عرب میں، حجاز میں، بلکہ نجد میں جو شیخ گزرے ہیں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، کہتے ہیں کہ یہ ان کی جماعت ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی جماعت ہے، اور وہ اہل حدیث و اہل حدیث ان کی جماعت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ خود اہل حدیث ہے. وہ خود اہل حدیث ہے. اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ آپ عام طور پر دیکھتے نا، اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے. اور معروف معنوں میں اہل بیت کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں. یہی ہوئے نا. اہل بلد وہ کون ہیں؟ ملک والے، شہر والے. اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل احالیان دیہات، اتنا مشہور لفظ ہے. اور اگر حدیث کے ساتھ اہل لگ جائے تو آدمی مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور حدیث ہے کیا؟ یہاں اللہ رب العزت فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے. تو اللہ نے نازل کیا کیا ہمارے لیے؟ اللہ نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا، اور نام کیا دیا اس کو؟ حدیث کا. اللہ رب العزت کے اپنے کلام کو اللہ نے قرآن کریم میں یہاں نہیں بلکہ جا بجا کہا کہ یہ حدیث ہے. اللہ کا کلام حدیث ہے. اب اگر کوئی حدیث ہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن کا منکر ہوتا ہے، یا حدیث کہلاتا ہے تو قرآن کا منکر. قرآن کا نام بھی حدیث ہے، اور اللہ نے کہا ہے. اور معروف معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں ان کو حدیث کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حدیث بھی کہا گیا اور سنت بھی کہا گیا. عمل ہے تو سنت ہے، ارشاد ہے تو حدیث ہے. اور اگر قرآن و سنت کہیں تو دونوں مراد ہیں، قرآن کریم بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال اور اعمال بھی. اب اس لفظ کو اتنا گھما کے، اتنا خطرناک بنا کے پیش کر دیا گیا کہ گویا اہل حدیث کوئی عجیب خوفناک قسم کی چیز ہے. وہابی تو اتنا خوفناک کر دیا گیا، کہتے ہیں کہیں کو دو عورتیں جھگڑ رہی تھی، وہ کہنے لگی تیرے منہ میں یہ، تیرے منہ میں وہ، جیسے ان کی عادت ہوتی ہے، تیرے منہ میں وہ. 2-3 مرتبہ ادھر ادھر سے باتیں، اس نے کہا اچھا تیرے منہ میں وہابی.
گویا اس سے بری اب کوئی چیز نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایک لفظ کو لے کے اتنا ڈال دیا گیا کہ تصور یہ ہو گیا کہ یہ گویا کہ مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ بھی ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ پیش آیا، اور ساتھی 2-3 سال ہوئے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، شیخ عبداللہ قادر بخش سلفی۔ شارجہ میں ایک آدمی مسلمان ہوا، اور انہوں نے کیونکہ وہ داعی تھے، مبلغ تھے، گاڑی پاس تھی، ادھر ادھر دعوت کے لیے جاتے آتے رہتے تھے، اس نو مسلموں کو ساتھ بٹھا لیا، دعوت بھی دیتے رہتے، اس کو تعلیم بھی دیتے، اور ساتھ میں موقع بموقع جیسے جیسے ساتھ ہوتے کھانا بھی کھلاتے رہتے۔ کسی نے دیکھ لیا، کہا کہ یہ اس مولوی کے ساتھ پڑا رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس مولوی کو اپنے جیسا کر لے گا، اور وہ مولوی صاحب وہابی کے نام سے معروف تھے شارجہ میں۔ کسی کو زیادہ ہی تکلیف ہو گئی، اس نے کہیں اکیلے پایا نو مسلم کو، تو کہا کہ یہ تم کس کے ساتھ کر رہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جس کے ساتھ تم کر رہے ہو یہ وہابی ہے۔ وہ کہنے لگا یار میں مسلمان ہوا ہوں، میں ہندو تھا، میں مسلمان ہوا ہوں، اب تمہارے اندر بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ وہابی ہے۔ اب ہندو جو مسلمان ہوگا یا سکھ مسلمان ہوگا، اس بیچارے کو وہابی سننے سے کیا، اسے تو مسلمان کا پتہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وہابی کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی اس کو کہتا ہے کہ کبھی یہودی سنا ہے؟ ہاں یہودی تو سنے ہیں، معلوم ہے، وہابی اور یہودی ایک ہی بات ہے۔ اب اندازہ کریں کہ غلط بیانیاں اور مغالطے دے دے کر لوگوں کو اہل حدیث، حدیث اور وہابیت ان سے اس طرح ڈرایا دھمکایا جاتا رہتا ہے کہ گویا جو حدیث کے ساتھ لگ گیا وہ کام سے گیا۔ یہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے، اور جو بہترین حدیث نازل کی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور یہ ایک دو نہیں بلکہ اب قرآن کریم کے مختصر مقامات جو ہیں ان کو ایک مرتبہ لگے ہاتھوں دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الجاثیہ، قرآن کریم کی سورت نمبر 45، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کی آیات کے بعد یہ کس کتاب پر ایمان لائیں گے، کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ کی آیات، اللہ رب العزت کا کلام اور اللہ کی ذات کے علاوہ یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یہاں اللہ رب العزت نے پھر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے حدیث قرار دیا، اور یہ ہے سورۃ الطور، اور سورۃ الطور کی آیت نمبر 34۔ آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اے میرے نبی تم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ پہلے یہ بات بیان کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور الزام آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ نے گویا قرآن کو خود گھڑ لیا اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، یہ بھی کوئی اسی طرح کا قرآن گھڑ کے لے آئے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو حدیث کہا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کا قرآن کو بنا کے دکھا دیں۔ آپ جو ان کو قرآن سناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خود کر رہا ہے، یہ بھی کوئی قرآن گھڑ کے لے آئے۔ اور آگے جا کر سورۃ النجم کے آخر میں آیت نمبر 59 اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس قرآن پر تعجب کر رہے ہو؟
قرآن پر تعجب کر رہے ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور لفظ کیا گزرا ہے؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس حدیث پر عجب کر رہے ہو؟ اور آپ مختلف قرآن کریم کی تفسیریں اور قرآن کریم کے ترجمے پڑھ لیں، آپ کو ترجمہ میں تفسیر میں اس کا معنی حدیث کا قرآن ہی ملے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یہاں بھی حدیث فرمایا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور آگے فرمایا کہ تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ یہ کفار کا اور اہل ظلم کا تذکرہ اللہ رب العزت فرمایا۔ قرآن کریم سورۃ القلم آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اللہ رب العزت نے یہاں چیلنج دیا کہ اے میرے نبی، مجھے اور اس قرآن کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، تم اپنا معاملہ دیکھو، ان کو میں سمجھ لوں گا۔ ان قرآن کو جھٹلانے والوں کو اور مجھے چھوڑ دو، جیسا آدمی کہتا ہے کہ مجھے اور اس کو آپ چھوڑو، ہم خود اس کے نپٹ لیں گے، آپ اپنا کام کرو۔ اپنے نبی کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے میرے نبی فذرنی، مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے، مجھے اور ان کو دونوں کو ہمیں چھوڑ دو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے صاف طور پر یہاں فرمایا کہ اس قرآن کو جھٹلانے والے، اس حدیث کو جھٹلانے والے کو میرے لیے چھوڑو، اس سے میں نپٹ لوں گا، آپ اپنا کام کرو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ہم شکنجے میں کس کس لیے گئے ہیں اور کس وقت کیسے گئے۔ استدراج، اللہ رب العزت رسی کھلی چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب اس کے پکڑنے کا وقت آتا ہے اسے کوئی پھر نکل نہیں سکتا، بلکہ ان بطش ربک لشدید، فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت، وہ مہلت دیے رکھتا ہے، آدمی کو مہلت دیے رکھتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر وہ دیر نہیں لگاتا اور پھر اس سے کوئی پھسل نہیں پاتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نکل جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اور سورۃ المرسلات، قرآن کریم کی سورت 77، اللہ رب العزت نے آخری آیت میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ اس قرآن کے بعد کس قرآن پر، اس قرآن کے بعد کس حدیث پر، اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ پہلے یہی کہتے ہوئے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، یہ معلوم ہے کئی مرتبہ یہاں آیا ہے مرسلات میں، بار بار ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے ویل ہے۔ اور بالآخر آخری آیت میں فرمایا آیت نمبر 50 میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد پھر اب یہ کون سی حدیث یا کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ قرآن کریم کے سورہ زمر کے بعد والے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے، جبکہ سورہ زمر سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو کئی مقامات پر ذکر فرمایا، جن میں سے ایک سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے بارے میں تو معروف ہے نا کہ آپ کا دل یہ چاہتا تھا، میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا کہ یہ جتنے بڑے بڑے کافر ہیں یہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ یہ تو پچھلے درس میں بات ہو رہی تھی نا، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابی، دوسرے تیسرے یہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ آپ بڑے ان کے اس بات کے حریص تھے، تو آپ اپنے آپ کو ایسے ہوتا کہ جیسے ان کے مسلمان نہ ہونے پر بڑی کوفت محسوس کرتے، آپ اندر ہی اندر تھوڑے جیسے آدمی تکلیف پاتا ہے، تکلیف پاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے میرے نبی کیا آپ ان کے پیچھے اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو کیا تم اپنے آپ کو اسفا، افسوس اور غم اور پریشانی میں ڈال کر ہلاک کر لو گے؟ اللہ رب العزت نے یہاں بھی صاف طور پر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 ہے، فرمایا کہ اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ یعنی آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجیے، وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام ہے پہنچا دینا، پڑھیے، سنائیے،
نصیحت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ۔ آپ اپنا کام کیجئے، یہ ایمان لائیں، ان کا بھلا نہ لائیں، ان کا برا، ان کو اپنے معاملے پہ چھوڑ دیں۔ آپ اتنا نہ گھلتے رہیں، اتنا نہ اندر اندر آپ کو پگھلتے رہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ صاف لفظوں میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر اس قرآن پر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو لفظ حدیث دیکھ رہے ہیں نا، بار بار آ رہا ہے، اور یہ بار بار جو لفظ آتا ہے یہ قرآن کریم کے لیے آ رہا ہے۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی بہترین صورت ہے۔ اللہ نے احسن القصص، اس صورت میں واقعہ جو بیان ہوا یوسف علیہ السلام کا، اس کو کہا بہترین واقعہ یا بہترین قصہ۔ اور یہاں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ان کے قصہ میں، یوسف علیہ السلام کے قصہ میں، ان کے بھائیوں کے واقعہ میں اہل علم کے لیے، اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے بہت ہی عبرت کا سامان ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا ما کان حدیثا یفترا، یہ واقعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ قرآن کوئی خود ساختہ کتاب نہیں ہے، یہ قصہ کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جس سے پہلے گزری ہے۔ پہلے گزرنے والی کتابوں کی تصدیق قرآن کر رہا تھا یا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کر رہا تھا؟ قرآن کر رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ قرآن، جس قرآن میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو خود ساختہ ہو، خود کھڑی ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی۔ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب کتاب رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں، اہل ایمان کے لیے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ اور قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 185 اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ تم اس کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گے۔ اور اس سے پہلے جو اللہ رب العزت نے پہلی آیت 185 میں فرمایا، پہلے کلمات جو ہیں اسی آیت کے، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ لوگ آسمانوں اور زمینوں کی یہ جو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ ما خلق اللہ من شیء وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ نے تخلیق فرمائی ہے یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، لیکن ان چیزوں کو سب کو دیکھنے کے بعد ان کو اللہ کی ذات پر ایمان لانا چاہیے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور پھر یہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اتنی بڑی کائنات کا مالک وہ ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہو۔ اور جب یہ بات فرما لی تو ساتھ ہی فرما دیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، مرنے کے قریب آگے ہو، کہتے ہیں کہ تمہاری قبر میں ٹانگیں ہیں، اب بھی سدھر جاؤ۔ یہ معنی معروف ہے نا، آدمی برا ہو کے بھی برے برے کام کرتا ہے، کہتے ہیں کہ تمہاری قبر میں ٹانگیں ہیں، اب بھی سدھر جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ شاید تمہاری موت قریب آ چکی ہو، تمہیں کیا معلوم؟ آپ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن پہ ایمان لے آؤ، کتاب اللہ پر ایمان لے آؤ کہ یہ کلام الہی ہے، اب اس کے بعد پھر کس چیز پر ایمان لاؤ؟ قرآن کریم آخری کتاب ہے نا، قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت بار بار فرما رہے ہیں کہ اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو کس قرآن پہ ایمان لاؤ، کس حدیث پر، کس چیز پر، کس بات پر ایمان لاؤ؟ اور ایک مقام جو اس سلسلہ میں آخری مقام ہے اور سورۃ النساء میں ہے،
سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمہیں قیامت کے دن یقیناً اکٹھے کر لے گا، لا ریب فیہ، وہ دن جس کے آ جانے واقع ہو جانے میں کوئی شک نہیں ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات کو بھی اللہ رب العزت نے، یا اس قرآن کریم کو جس میں یہ بات آ رہی ہے، اللہ رب العزت نے حدیث کہا۔ اب یہ اتنے مقامات پر قرآن میں اللہ نے قرآن کو حدیث کہا، اپنے کلام کو حدیث کہا، اور اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوا لے تو اس کے اوپر اتنا جھنڈا لگا دیا جائے۔ قرآن کو ماننے والا بھی اہل حدیث ہے اور حدیث کو ماننے والا بھی اہل حدیث ہے۔ اب رہا ہمارے مولوی حضرات کا پروپیگنڈا، اور یقیناً پاکستان انڈیا میں تو بڑا زور رہتا ہے نا۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں عربوں میں ایک چیز موجود ہے کہ یہاں ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کوئی نہیں، اپنا مسلک بیان کرو، ٹھیک ہے تمہارا حق ہے، لیکن دوسرے پہ حملے کرو اور دوسرے کی پکڑ دکڑ یہ وہ ایسا رنگ دو کہ تم اکیلے مسلمان کو دوسرا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، ایسا یہاں آپ نہیں دیکھتے۔ ہمارے ملکوں میں اتنے زور شور سے یہ کیا جاتا ہے، اور اہل حدیث کا نام بدنام، وہابی کا نام بدنام، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کو بھی حدیث قرار دیا ہے۔ لہذا کم از کم تھوڑا اس بات کو سامنے رکھ کر ڈرا کرے، اور اپنے اندر کوئی ایسا خوف محسوس نہ کریں کہ کوئی اہل حدیث کہلواتے ہوئے آدمی ڈر جائے کہ کہیں پتہ نہیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم بھی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین حدیث، بہترین کتاب قرآن کریم نازل کیا، کتاباً جو ایسی کتاب ہے متشابہ، ملتے جلتے احکام و مسائل والی اور ملتے جلتے آداب والی، اور پہلی کتابوں سے ملتی جلتی، مثانی، اور مثانیہ کا معنی بار بار دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی۔ رمضان کا مہینہ ہے، دوبارہ بات کو تازہ کروا دوں کہ قرآن کریم میرا خیال آپ اتار لیجیے، رمضان کے آنے تک ہفتہ 10 دن میں تھوڑی ٹریننگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے حدیث قرار دیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس قرآن کریم سے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے جسم کانپ اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے رونگٹے کھڑے کب ہوں گے؟ پہلی بات، رونگٹے تب کھڑے ہوں گے پتہ لگے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا ہے تو رونگٹا کب کھڑا ہوگا؟ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمیں ثواب کی نیت ہے، لیکن باتیں عذاب کی پڑھ رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم تو اپنے اس مزے میں ہیں کہ ہمیں ثواب ہو رہا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے کہ فلاں قوم کو فلاں عذاب دیا گیا، ان کو فلاں کام کرنے والوں کے لیے فلاں عذاب ہے۔ اللہ کے نبی روکتے، وہاں عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے، جہاں کہیں رحمت کی باتیں آیتیں آتی وہاں آپ روکتے، اللہ سے رحمتوں کی دعائیں کرتے۔ ہم مسلسل پڑھتے جاتے ہیں، رحمت آ جائے زحمت آ جائے ہمیں ثواب مل سکتا، اور اس طرح کبھی توجہ ہی نہیں۔ کوئی ایسا پروگرام بنائیں، کوئی ایسی نیت کریں کہ آج کے بعد قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ کیا حال یہ پروگرام صحیح لگتا؟ سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، یہ بن گئے، وہ بن گئے، آئی ٹی اسپیشلسٹ آج کل بڑا عہدہ جو نکلا ہے، سارا کچھ بن گئے۔ اب ایک مرتبہ تھوڑی کوشش کر کے قرآن کریم کا بھی مطالعہ اس کے اصل پیغام کے ساتھ کریں، اور یہ اتنا لمبا کام نہیں ہے۔ آپ یہ کتاب دیکھو، میرے ہاتھ میں ہے،
قرآن کریم کی 114 صورتیں بھی اس کے اندر ہیں، اور قرآن کریم کی 114 صورتوں کا ترجمہ بھی اردو میں اس میں موجود ہے، اور قرآن کریم کی 114 صورتوں کے ترجمے کی تشریح یا تفسیر بھی اس میں ہے۔ اور کتاب کتنی ہے؟ یہ ہے بس۔ اگر آپ بہت ساری تفسیروں سے، لمبے چوڑے معاملات سے اپنی جان چھڑا کر مختصر وقت میں، جان تو نہیں چھڑانی چاہیے، قرآن سے تو جان چھڑائی تو کہاں جائیں گے، اگر آپ مصروف اتنے ہیں کہ دیگر کتابیں نہیں، لمبی زیادہ تفسیریں لمبی ہیں، اور ان ساری کو پڑھنا آج کے مشغول انسان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ مولوی بیچارے تو ہیں اسی کام کے لیے نا، ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ کام کاج والے ہیں، آپ یہ کتاب لے لیجیے، احسن البیان ہے، یہ کتاب لے لیجیے، میرا خیال ہے 20-25 ریال میں یہ دارالاسلام والے بیچ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس پوری کو قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر سمیت پڑھنا ہے، آپ کو اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا کہ اللہ نے آپ سے کیا مطالبے کیے، کیا نعمتیں بتائیں، کیا عذاب بتائے۔ اس ایک مرتبہ پڑھ جانے کے بعد یقیناً جب آپ دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے، آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے، آپ خوشی سے دوبالا بھی ہوں گے، کیونکہ رونگٹے تب کھڑے ہوں گے جب عذاب کا پتہ چلے گا، اور خوشی سے پھولے تب نہیں سمائیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے اللہ نے جنت میں نعمتیں کیا رکھی۔ پتہ چلے گا تو تب ہے نا، نہیں تو ابھی پچھلے دنوں ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایک طوطا ہے وہ پوری تکبیر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لگتا ہے طوطا وہابی ہے، تکبیر سنگل کر دیا اس نے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ہمارا پاکستانی طوطا ہوتا تو وہ ڈبل کہتا نا، سنگل تکبیر کہی ہے، اذان کہی ہے، سورۃ فاتحہ۔ طوطا یہ کر رہا ہے، اس بیچارے کے رونگٹے کیا کھڑے ہوں گے، کیونکہ طوطا ہے، کیا اس نے وہ الفاظ جو ہے مالک نے پکوا دیے، زبان پہ جاری ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے عموماً حافظ حضرات، عموماً سارے نہیں، اللہ رب العزت نے بہت سارے حافظوں کو بہت سارا علم دے رکھا ہے، عموماً جو سلسلہ ہمارے یہاں حفظ کا چلتا ہے وہ یہی رہتا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک سارا حفظ کروا دیا، اور نہیں معلوم کہ ان صورتوں میں کیا ہے، اور ہم تلاوت والوں کا تو اکثر حال ہی یہی ہوتا ہے۔ یہ کوشش کریں کہ آپ قرآن کریم کو تھوڑا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، سیکھ لیں، اور آج کل بہت سارے ایسے پروگرام نکل آئے ہیں کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ 4-6 مہینے میں فرسٹ کلاس ترجمہ سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے الفاظ کے لیے باقاعدہ ایک سمجھ لیں کہ ووکیبلری قرآن کریم میں جو خاص الفاظ ہیں، بار بار آنے والے الفاظ، آپ دیکھیں گے بعض الفاظ ہیں ہر صفحے پہ وہ ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر قرآن کریم میں ہزاروں مرتبہ ہے، تو کیا ہے وہ تو جہاں آئے گا وہی لفظ رہے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے آج کے دور میں قرآن کریم کے ترجمہ کو سیکھنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اختلافی جو تفاسیر ہیں، ایک ادھر لے رہا ہے ایک ادھر لے رہا ہے، قرآن و سنت کی ترجمان تفسیر مختصر انداز سے رکھ لیں اور اس کا ترجمہ سیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کی نعمتوں کے ذکر کے وقت خوشی بھی ہوگی، اور جب عذابوں کا ذکر آئے گا آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے۔ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے جلود، ان کے جسم کے جلود، جلد ہے یہ اوپر والی جلد جو ہے نا، یہ ہے جلود، جمع اس کی ہے، جلد جو ہے یہ کس طرح کانپے گی، رونگٹے کھڑے کب ہوں گے؟ جب آدمی اندر دل سے ایک خوف محسوس کرے گا، ایک ڈر، دل دہل گیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رونگٹے کھڑے ہونا تبھی ہوتا ہے نا جب آدمی ڈرا ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے اس قرآن کریم کو پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور خاص طور پر اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کے محض رونگٹے ہی نہیں کھڑے، ان کے دل بھی دہل جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور
آگے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، قرآن کریم ہے اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس قرآن کریم کے ذریعے، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دیں، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت سے آدمی وجد میں آ جاتا ہے، آدمی رونگٹے کھڑے ہو گئے، وجد میں آ گیا، ایک خاص کیفیت تاری ہو گئی۔ یہ ایک مسلمان کا حال اللہ نے بیان فرمایا۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو وجد یا ان کے رونگٹے کھڑے ہونے کا اس قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے رونگٹے کب کھڑے ہوتے ہیں؟ بلکہ مسلمان کے اس گروہ کو تھوڑے پہلے دیکھیں کہ کفار پر وجد کب آتا ہے؟ جب وہ گانے سنتے ہیں تو سر دھنتے ہیں، کہتے ہیں نا گانے سن رہا تھا سر دھن رہا تھا، گانے سن کر سر دھنتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ اچھل کود ڈانس وہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کافر۔ اور مسلمانوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ گانوں پر تو نہیں لیکن گانوں کی طرز پر گائی گئی قوالیوں پر وہی سلسلہ کرتا ہے جو کافر کر رہے ہیں۔ ڈانس بھی کرتے ہیں لیکن اس کو ڈانس کہیں گے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ رقص۔ کیا فرق ہے اس میں؟ وہ عربی میں ہے، وہ انگریزی میں ہے۔ رقص عربی کا لفظ ہے اور ڈانس انگریزی کا۔ وہ کافر ڈانس کر رہا ہے، یہ مسلمان رقص کر رہا ہے، بات ایک ہی ہے۔ اس کے ڈانس کا رنگ تھوڑا اور ہے، اس کے ڈانس کا اور ہے۔ اس کے ڈانس کا ایک رنگ میں سے ذکر کرتا ہوں، رنگ تو بہت سارے ہیں دکھانے والے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی ایسے اسپیشل سی جگہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آتا ہے، اس کے کندھے پر وہ ہاتھ لگاتا ہے اور وہ سارے کا سارا کانپتا تڑپتا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کو کہا گیا کرنٹ پیر، اس کا نام ویڈیو کلپس میں آیا کرنٹ پیر۔ جس کو یہ ہاتھ لگاتا ہے اس کے اندر کرنٹ چل جاتا ہے، اور وہ اسی طرح پورا جسم، یہ نہیں کہ ہاتھ کانپتے ہیں، پورا جسم عجیب انداز سے کانپتا ہوا پاگلوں کی طرح، جیسے اس کو کتے نے کاٹ لیا ہے، پیچھے کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، باری باری یہی کر رہا ہے، سارے اسی میں غرق ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کیا اس طرح کی تعلیم دیتا ہے؟ اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اٹھ کے وہ ڈانس شروع نہیں کرتے، ان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پہ اس طرح کی کوئی وجد نما یا کوئی کیا نام دیں گے اس کو، یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی کہ یہ اٹھ کے رقص شروع کر دیں۔ البتہ اس ٹولے میں، جس ٹولے کو آج تو بالکل ہی اس ٹولے نے گندا سا رنگ اختیار کر لیا ہے، ننگے ان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے کرنٹ پیر موجود، ننگا پیر، کرنٹ پیر، فلاں پیر فلاں پیر، ان سے قطع نظر ان کے بڑے بڑے با پردہ پیر بھی ہیں لیکن قوالیاں سنتے ہیں اور اس پہ یہ رقص بھی کرتے ہیں، اور اس کو محفل سماع، ان کی محفل سماع ہوتی ہے قوالیوں کی، اور مومن مسلمان کا سماع کب ہوتا ہے؟ کس چیز سے ہوتا ہے؟ قرآن کریم سے۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں نا کہ اہل ایمان، اللہ سے ڈرنے والے، الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن کافر اٹھ کے کام شروع کر دیتے ہیں، ہمارے مولوی بھی کچھ اٹھ کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کرنٹ پیر ہے، کوئی دوسرے اس طرح کے پیر ہیں، مختلف انداز سے، اور بڑے بڑے کیا کہیں گے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں جو رقص کو جائز سمجھتے ہیں۔ رقص و سرود کی محفل جو ہے اس کو محفل سماع کا نام دیں گے، اور اس رقص کو جائز بھی کہتے ہیں، جبکہ یہ ساری شیطان کی چالیں
اور شیطان کے وسوسے جس نے ان لوگوں کو اس لائن پہ لگا رکھا ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے اٹھ کے کبھی ٹھمکا لگایا۔ اگر یہ اتنا ہی اہم عمل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک مرتبہ بھی آپ اس طرح کا کوئی رقص کرتے ہوئے پائے جاتے۔ ساری 23 سالہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہ ہو، اور آج جو اپنے آپ کو بڑے پارسا ساری دنیا کے سامنے بڑے بزرگ اور بڑے ولی اللہ بنے ہوئے ہیں، وہ اٹھ کے ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے، تو یہ کہاں کی شریعت ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے وجد کی حالت ہے کہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ دل میں بیٹھ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کانپ جائے۔ ان کا دل کانپے نہ کانپے، ان کے جسم کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اٹھ کے ناچنا اور کیا کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے بہترین کتاب، بہترین حدیث آسمان سے نازل کی، جس کے مسائل و احکام آداب ملتے جلتے ہیں، یہ دوسری کتابوں سے ملتی جلتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، اور آخر میں پھر ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ جس کا دل نرم ہو جائے وہ تو آرام سے بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنے لگ گیا، یا وہ اٹھ کے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ دل نرم ہوا یا دل بھڑک اٹھا، یہ تو خالص شیطانی حرکتیں رکھتی ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، فما لہ من ہاد، اسے کوئی شخص ہدایت نہیں دے سکتا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، جو شخص قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے گا۔ عذاب اگر آگ کا عذاب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ سیدھا پہلے چہرے کو لے گا یا نہیں لے گا؟ سیدھا۔ جو آدمی قیامت کے عذاب کو اپنے چہرے کے ذریعے روکنا چاہتا ہے، چہرے کو ڈھال بناتا ہے، وہ آدمی کس قدر ظالم ہوگا کہ اس نے اس عذاب سے بچنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی، کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ لوگ چکھو ما کنتم تکسبون، جو کچھ کہ تم کماتے رہے ہو، یعنی جو کرتوت کرتے رہے ہو، آج ان کرتوتوں کا مزہ یا ان کی سزا چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ میں چاہتا تھا کہ آج یہ صورت ختم ہو جائے، لیکن ابھی اس کی 4-6 آیات باقی ہیں۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے آپ سب لوگ کو قرآن کریم کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا لفظ میں ہمیشہ استعمال کرتا رہتا ہوں۔ مراد یہی ہوتی ہے کہ ترجمے کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کہتے ہیں دلال نام کیسا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ظلال کا معنی سایہ ہوتا ہے، یہ جو زوئیں کے ساتھ ہے نا، یہ زوئیں کے ساتھ فی ظلال القرآن، ایک تفسیر کا نام ہے سید قطب نے لکھی ہے، جو کہ مصری جماعت اسلامی کے ہیں۔ ان کی تفسیر فی ظلال القرآن اور پاکستانی انڈین جماعت اسلامی تفہیم القرآن تقریباً قریب ملتی جلتی ہے، تھوڑا فرق ہے، وہ عربی میں ہے، یہ اردو میں ہے، اور وہ تقریباً ایک زمانے کے لوگ ہیں، ایک فکر کے لوگ ہیں۔ وہ عربی جماعت اسلامی، وہ پاکستانی جماعت اسلامی، اردو والے اور عربی والے، یہ فرق ہے۔ بہرحال فی ظلال القرآن کا معنی ہے قرآن کے سائے میں، یعنی یہ کتاب جو ہے قرآن کے سائے میں بٹھائے ہوئے ہوگی آپ کو، تو ظلال کا معنی سایہ۔ اور یہاں ایک کمپنی کا نام ہے فی ظلال الخلیج، اور اس کا انہوں نے ترجمہ لکھا ہے خلیج شیڈو۔ شیڈو تو معروف ہے نا، ظلال کا ترجمہ شیڈو ہے، سایہ۔ تو یہ نام اگر کسی نے رکھنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن کیوں آپ زلال کیوں بناتے ہیں؟ آپ اچھا نام بلال رکھے نا، ملتا جلتا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. تاریخ میں ایک عظیم انسان گزرا ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ. اب قافیہ بھی ہم قافیہ میں نے نام طریق سے دیا نا، بلال بلال. پورا شاعروں کے لیے بھی ہم قافیہ پورا. کچھ انڈیا کے علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن سعودی قرآن کی تفسیر اور انڈیا کی تفسیر میں فرق ہے. سعودی قرآن کی تفسیر، یہ قرآن کی تفسیر جو ہے نا، یہ سعودی نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے. اس کا مصنف پاکستانی، اس کے چھاپنے والے پاکستانی، اس کا نام پاکستانی. اور دیکھ لکھا ہوا ہے تفسیر احسن البیان اردو. سعودی کا اس کا فرق نکل گیا نا. تو یہ الگ بات ہے کہ اس پاکستانی تفسیر کو بعد میں سعودی گورنمنٹ نے چھاپا اور تقسیم کر رہی ہے، اور اس میں اور اس میں کچھ 19-20 کا فرق بھی ہے. بہت زیادہ نہیں، 19-20 کا، کہیں کہیں کچھ الفاظ کم زیادہ ہیں. اور وہ بھی پاکستان اور انڈیا کے علماء کے ایک کمیٹی نے، ایک بورڈ نے وہ کچھ تبدیلیاں کی ہیں. لہذا ہر طرف سے ملتے جلتے تبدیلیاں کرنے والوں میں ہمارے ڈاکٹر رحمان ہیں ایک انڈیا کے. یہ جو مشہور ڈاکٹر رحمان سلفی ہیں وہ نہیں، یہ دوسرے ہیں. دارالحدیث مکہ مکرمہ میں وہ مدرس ہیں. ایک صہیب احسن، ڈاکٹر صہیب حسن ہیں، لندن قرآن کالج کے مؤسس اور فاؤنڈر اور ناظم. اور اسی طرح چند لوگ اور ہیں جنہوں نے ایک کمیٹی کی شکل میں حکومت کی زیر سرپرستی وہ کچھ تبدیلیاں کی ہیں. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، وہ وہی بات ہے کہ یہ وہابی ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، یا لدیث ان کے قریب نہ جاؤ. اس کو قرآن کو کہا کہ یہ سعودی ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. بات کرو. پاکستان میں ایک علاقہ ہے بٹگرام، یہاں اس طرف سے ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ عموماً پشتو والے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس کہاں آئیں گے، لیکن پشتو والے کچھ لوگ اردو سمجھتے ہیں. بٹگرام ہے ہمارے سرحد کے علاقے میں. وہاں کے عالم شیخ عمر خطاب ریاض میں موجود ہیں. ان کی مسجد کو یا ان کے زیر انتظام مسجد کو آگ لگا دی گئی. جیسے آپ کے حیدرآباد کے پاس ایک گاؤں بھی ہے نا، کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ ایک گاؤں کی مسجد کو آگ لگائی گئی کہ چلے کوئی نام ہے. تو عورتیں مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہیں. پارٹی نے کہا عورتوں کو مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. لوگوں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ عورتیں مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اگرچہ ان کی نماز گھر میں افضل ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. آگے فرمایا کہ ان کی نماز اپنے گھر میں افضل ہے. نہ روکو کا معنی کیا کہ منع نہیں کر سکتے. کہا نہیں جی ہم نہیں پڑھنے دیں گے. ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آئی کہ حیدرآباد والی مسجد کو آگ لگا دی گئی اس موضوع پر. اسی طرح کے جھگڑے پر یہ پاکستان والی مسجد کو آگ لگا دی گئی. اور کسی نے کہا، وہ چونکہ ریاض میں رہتے ہیں، قرآن کی یہاں سے لے کے گئے، گورنمنٹ کے چھاپے وہ وہاں رکھے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا ظالموں مسجد کو تو تم نے آگ لگائی ہے، قرآن پاک بھی چل رہا ہے. تو ان سے بھی بڑے ظالم سامنے کچھ موجود تھے. وہ کہنے لگے جلنے دو، یہ سعودی قرآن ہے. اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ سعودی قرآن سعودی عرب میں چھپنے والی چیزوں کے لیے گویا کہ دل میں کوئی احترام نہیں، کیونکہ یہ وہابی ہے. یہ تعصب کی انتہا ہے. لہذا اس بات سے آپ نہ گھبرائیے. انڈیا کے علماء ہی نہیں، یہ پاکستان کے علماء بھی کچھ ایسے ہیں. 8 تولے سونے پر زکوٰۃ 1 تولہ پر ہوگی یا 8 تولے پر؟ نہیں، 8 تولے پر ہوگی. 7.5 ہونے تک آپ فری ہیں. جب 8 ہو جائے گی تو 0 سے لے کے پورے 8 پر ہوگی، آدھے تولے پر نہیں ہوگی. زکوٰۃ 1 سال بچت کی رقم ادا کرتی ہے یا کہ پوری رقم، یعنی ہر ماہ زکوٰۃ دینی ہے. یعنی ایک آدمی کے پاس 4 لاکھ ہیں، پورے سال بچت ہوئی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرتے وقت رمضان میں اس کے پاس 1 لاکھ ہے.
1 لاکھ زیادہ ہے، جس پر 1 سال نہیں ہوا. اگر اللہ کے ساتھ حساب کرنے بیٹھیں گے تو مسئلہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ہمارے ایک مثال کہتے ہیں یار کی دے صاحب کی. اگر آپ دیتے ہیں اللہ کے لیے تو اللہ نے آپ کو 5 لاکھ دے دیا نا، 5 لاکھ دے دیا ہے تو ان میں سے آپ کو کتنا نکالنا ہے؟ 2.5%. 1 لاکھ پر 2,500 ہے صرف. اب یہ ملا جلا کے 10 تو 12 12.5 لاکھ، 12,500. 12,500 زکات بنی کتنے پر؟ 5 لاکھ. اتنا بڑا لاکھ ہوتا ہے اور اس میں سے 12,500 کی چھوٹی سی رقم، لیکن ہمارے آپ کے لیے 12 12.5 اس کو جب اس طرح کرتے ہیں تو بہت بڑی ہو جاتی ہے. وہ 12.5 5 لاکھ سے بھی بڑی ہوگی. 12,500 اس کو بولتے ہوئے ایسا رنگ اختیار کریں گے 12,500 اس ساتھ ہی جان نکل جاتی ہے. جس نے 5 لاکھ دیا اس کے لیے 12,500 نہیں دے رہے. آپ 5 لاکھ کی زکات نکالیں، اللہ رب العزت کے ساتھ کھلا حساب رکھیں، لیکن اصل صحیح مسئلہ یہ ہے کہ 1 لاکھ کی ایڈوانس نکل جائے گی الحمدللہ. فرضاً آپ کو 4 لاکھ کی نکالنی ہے. یہ جو آپ کو 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے ملا ہے اس کی زکات بنے گی 3 مہینے کے پورے ہونے کے بعد. تو ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، 9 مہینے اور ہوں گے. اگلے سال آپ رمضان میں سوچیں گے 2 مہینے اوور ہو جائیں گے، ہے یا نہیں؟ تو بجائے اس کے کہ کچھ مہینوں کو اوور جا کے آپ زکات دیں، کون جانتا ہے کل ہم رہیں گے یا نہیں رہیں. ایڈوانس نکال دیں، اسی میں انشاءاللہ خیر برکت ہے. ایک آدمی پورے سال زکات کی نیت سے رقم کسی کو ادا کرتا رہتا ہے، کیا یہ رقم مال زکات سے مائنس کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی آدمی کو پورے سال میں اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ میری زکات ہے تو اسے یہ رقم پہلے جو اس سال میں آپ نے زکات نکالی ہے یہ وہ نہیں دے سکتے. آپ آگے آنے والا سال جو ہے اس کی رقم نکالیں اور وہ آپ سال بھر میں 1 مہینے تنخواہ جیسے لوگ لگا دیتے ہیں، ایڈوانس 1 سال کی دیں گے تو پھر ٹھیک ہوگا. ورنہ آپ آج زکات نکالیں، آپ کا حق ہے کہ ہفتہ 10 دن مہینہ آپ کہیں پہنچانا چاہتے ہیں جا کے پہنچانی پڑے گی تو اتنا وقت لے لیں. پورا سال زکات کا پیسہ آپ اپنے گھر میں روک کے اس کو تنخواہ کی شکل میں نہیں دے سکتے. یہ بات واضح ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو مہینہ لگانا ہے تو اگلے سال کی زکات نکال کے ڈالیں. یہ سال جو گزر گیا اس کی آج نکالیں اور اس کو تقسیم کریں. آئندہ پھر آپ کا جو حساب ہوگا وہ ایڈوانس پہ چلے گا تو پھر یہ سلسلہ صحیح ہے. وہی کر رہے ہیں، ڈائری میں لکھتے جاتے ہیں، جب وقت آتا تو مائنس کر لیتا ہوں. غلط ہوا نا، مائنس کرنے والی بات غلط ہوگی. اگلے سال کی کریں گے، اگلے سال اس سال کی کمپلیٹ ادا کر دیں، اس سال کی ادا کر دیں. جو اس سے اگلے سال کی ہے ایڈوانس وہ ہوگی. اس سال کی تو سال گزر چکا ہے، اس کی آپ جو زکات دیں گے وہ آپ 1 سال کے لیے اور روک کے رکھیں گے تو غلط ہوگا. تھوڑی سی وضاحت چاہیے اس کے لیے. سال کے دوران مثال یہ ہے کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک ایک آدمی زکات کی نیت سے دیتا ہے پیسہ، 10,000 دیتا ہے، 5,000 سوال کے لیے جی زکات نیت زکات ہے، نیت زکات. اب دسمبر میں زکات دی ہوا ہے ایک آدمی کی 5 لاکھ ہے، اب وہ آیا 1 لاکھ اسے مائنس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر وہ اس نیت سے پورے سال میں زکات دیتا رہا کہ میں زکات سے نکالوں گا، میں نے اسی کی وضاحت کی ہے کہ اگلا جو دسمبر آ رہا ہے اس میں آپ اس سے مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو سال گزر گیا، اس پہ آپ کی زکات بننی ہے، یہ آج نکالیں اور جو اگلے سال آپ دیں گے، اگلے سال کی بنے گی اس میں سے آپ یہ دے سکتے ہیں. یعنی پہلے ایڈوانس زکات نکالیں اور اس میں سے لوگوں کو دیں. یہی کہہ رہے ہیں، وہی دے رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ ایڈوانس ہم دے رہے ہیں، جو ابھی نکالے وہ نہیں دے رہے. ایڈوانس دے رہے ہیں تو ٹھیک، ایڈوانس ہوگی تو پھر ٹھیک ہے. آپ کی آج کی نکالی ہوئی زکات جو پچھلے سال سے تعلق رکھتی ہے اس کو سال بھر کے لیے نہیں روک سکتے. ایڈوانس نکالنے کوئی بات نہیں ہے. ایک بات یہاں اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے صرف زکات ہی ضروری قرار نہیں دی، زکات فرض ہے، اسلام کا رکن ہے. نہیں دیکھیے تو مسلمان نہیں رہیں گے.
اگر انکار کرے آدمی کسی ایک رکن کا 5 میں سے مسلمان نہیں رہتا، نہیں دے گا فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کا تھوڑی مرتبہ ذکر کیا، انفاق فی سبیل اللہ، صدقات خیرات کا بار بار ذکر کیا۔ کچھ پیسہ لوگوں کو اپنے مال سے بھی دیا کریں، اللہ کے مال سے نکال کے نہیں۔ ہر کھاتا زکوٰۃ پہ ڈالنا ہے، غریب کی شادی زکوٰۃ سے کرانی ہے، پڑوسی کا مکان سیدھا کرانا زکوٰۃ سے کرانا۔ کچھ پیسے آپ کو اللہ نے دیے ہیں زکوٰۃ کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے، 8 جگہ سورہ توبہ میں اللہ نے طے کر دی ہیں۔ آپ زکوٰۃ تو وہاں دیں گے، آپ اپنے مال سے جیب خاص سے بھی خرچ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔